علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. مرزا شہزاد اکبر کس کا بروکر تھا یا ہے؟ اس کا انکشاف کس نے کیا؟ برطانیہ میں اس حوالے سے کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ اس حوالے سے بات ہوگی. دوسری خبر ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے رڈار پر اب کون کون ہے. آپ کو علم ہوگا کہ ماضی میں ایک جلسے میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام وہ لوگ جو ان کے رڈار پر ہیں ان کی تصویریں ان کی آنکھوں میں ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک تشویشناک خبر وہ یہ کہ آئی ایم ایف نے حالیہ بجٹ کے بعد ایک مرتبہ پھر حکومت پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. آئی ایم ایف کی اسلام آباد میں موجود ان کی نمائندہ خاتون انہوں نے یہ ایک اخباری انٹرویو میں یا بات کرتے ہوئے ایک صحافی سے باتیں کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف حکومت نے جو موجودہ بجٹ پیش کیا ہے اس سے کلی طور پر مطمئن نہیں اور حکومت کو کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، ریونیو ارننگ کے حوالے سے اور اپنے اخراجات کے حوالے سے، جس کے بعد ہی آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو قرضے کی اگلی قسط دے سکتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو بجٹ پیش کیا گیا اب اس میں یہ عام عوام کے لیے تو کوئی بھلے کی بات مجھے نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ جو سولر پینل ہے اس پر 17% جو سیل ٹیکس ہے اس کو ختم کر دیا گیا، یعنی وہ 17% سستے ہو گئے، جس کو ہم متبادل بجلی یا انرجی کہتے ہیں، الٹرنیٹیو انرجی. یعنی سولر پینل کے ذریعے اگر لوگ گھروں میں لگائیں گے سولر پینل تو ظاہر ہے جو ملک میں جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے اس میں کمی واقع ہوگی، لوگ خود اپنی بجلی پیدا کریں گے، جس طرح یو پی ایس استعمال ہوتا ہے بیٹری کے ذریعے. تو حکومت کی خواہش ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ ملک میں بجلی کے بحران پر کمی پائی جائے. لیکن یہ آئی ایم ایف کا جو بیان ہے یہ کافی تشویشناک ہے کہ پہلے ہی پاکستانی عوام مہنگائی کے بوجھ تلے آئے دن دبتے جا رہے ہیں. بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں. اب خبر یہ ہے، جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج یا کل میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ڈیزل کی قیمت 53 روپے بڑھائی جا سکتی ہے اور پیٹرول کی قیمت 18 روپے فی لیٹر بڑھائی جا سکتی ہے. یہ خبریں ہیں، اطلاعات ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن آئی ایم ایف کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت حکومت کے پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں. اب بات کرتے ہیں جناب کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں گا کہ مرزا شہزاد اکبر کس کے بروکر تھے اور اس کا انکشاف برطانیہ میں ہوا، پاکستان میں بھی ہوا. یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انہوں نے کتنے ارب کمائے مبینہ طور پر. یہ ان پر الزام ہے، ابھی تک ثابت کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اب ایک تاثر عام ہے کہ سابق وزیر اعظم نے اقتدار سے الگ ہوتے ہی سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا، نیوٹرلز کو نشانہ بنایا، مختلف طریقوں سے، مختلف حرکتوں سے ٹرینڈز چلائے گئے. میر جعفر، میر صادق، جانور، غدار، طرح طرح کے بیہودہ ٹرینڈز چلائے گئے. اس کے بعد انہوں نے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی. اپنے مختلف جلسوں میں للکار کے کہا کہ میں نے کیا جرم کیا. کھانا یاد آ گیا، میں نے کیا جرم کیا. آپ خفا ہو بیٹھے. قید مانگی تھی، پتہ نہیں رہائی تو نہیں مانگی تھی. خیر یہ تو قید نہیں مانگنے والے، لیکن وہی کہ میں نے کیا جرم کیا. رات کو آپ نے عدالتیں لگا لیں اور یہ اس بات کا دکھ ساری زندگی میرے دل میں رہے گا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد موصوف نے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. نہ صرف موصوف نے بلکہ ان کی سیاسی جماعت، جو ان کی جماعت ہے اس کی مختلف سیاسی رہنماؤں نے. اس کی وجہ بھی ہم جانتے ہیں. ایک تو وہ منحرف اراکین کا کیس تھا وہاں پر، دوسرا 8 سال سے لٹکا ہوا زیر التوا
جو فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، اور اب واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے 10 دن میں اس کیس کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جس کے بعد جو بچی کھچی صورتحال ہے پی ٹی آئی کی، اس کا شیرازہ بھی بکھر جائے گا، اور اس پارٹی کے ایک مخصوص گروپ پر چودھری پرویز الہی قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ ان قریب اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ پرویز الہی اپنی کسی نئی سیاسی جماعت کا اعلان کریں، اور اس سیاسی جماعت میں بہت سے پی ٹی آئی کے ارکان بھی شامل ہوں گے، اور اگر ممنوع فنڈنگ کیس کے نتیجے میں، فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی پر پابندی عائد کی لگ جاتی ہے، پی ٹی آئی کو بین کیا جاتا ہے، جس کے بہت واضح امکانات موجود ہیں، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو الیکٹیبل ادھر آئے تھے پھر وہ ادھر چلے جائیں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ ایک سیاسی جماعت کی گود سے اٹھ کر دوسری سیاسی جماعت کی گود میں چلے جائیں گے۔ لیکن اب یہ جو میں نے بتایا کہ ان کے ریڈار پر جو لوگ تھے، اب پی ٹی آئی اور عمران خان کے ریڈار پر آئی جی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ وہ جو وزارت اعلیٰ کا جو انتخاب ہو رہا تھا اس کے موقع پر، اور اس کے بعد جو لانگ مارچ کے دوران آئی جی پنجاب نے جس قسم کا کردار ادا کیا، جس طرح لانگ مارچ کو روکا بزور بازو، تو اس پر اب وہ ان کے قابو آئے ہوئے ہیں حمزہ شہباز، اور پنجاب میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آ کر معافی مانگیں، ہمارے اوپر قائم کیے گئے تمام مقدمات ختم کریں۔ یہ روایت بھی پی ٹی آئی نے ڈالی تھی جب انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا۔ خیر یہ پہلا معاہدہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی معاہدے ہوئے، لیکن اس معاہدے کے تحت وہ تمام مقدمات واپس لیے گئے جو کہ دہشت گردی کے مقدمات تھے، قتل کے مقدمات تھے، اور اس کے بعد تمام ان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کرنا پڑا۔ اب اسی قسم کا یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں موجودہ حکومت سے کہ آئی جی آ کر معافی مانگے اور تمام مقدمات واپس لیے جائیں۔ تو اب آئی جی پنجاب جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ریڈار پر ہیں۔ اب آتے ہیں جناب بروکر والی بات پر۔ مرزا شہزاد اکبر آپ سب جانتے ہیں کہ جو گزشتہ دور حکومت میں ان کو احتساب زار کہا جاتا تھا، یعنی وہ احتساب کے دبنگ قسم کا ایک شخص جس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، نیب تھا، ایف آئی اے تھی، دیگر ایجنسیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے مخالفین پر دل کھول کر مقدمات بنائے، جتنے بھی مخالفین تھے، سیاسی مخالفین کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہر پریس کانفرنس میں آ کر وہ پلندہ لے کر آتے تھے کاغذات کا کہ یہ ثبوت ہے۔ لیکن نہ برطانیہ کی عدالت میں کچھ ثابت ہوا، نہ پاکستان کی عدالتوں میں کچھ ثابت ہوا، اور بالآخر موصوف یعنی شہزاد اکبر کو مستعفی ہونا پڑا، یا ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ اب رانا ثناءاللہ نے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، آج انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو مرزا شہزاد اکبر ہے یہ عمران خان کا بروکر ہے۔ اب بروکر آپ سمجھتے ہیں، اس کا میں آسان الفاظ میں ترجمہ تو اسی طرح کر سکتا ہوں، جس طرح آپ گاڑی خریدنے کے لیے جائیں تو ایک بروکر ہوتا ہے درمیان میں، اس کو آپ مڈل مین بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اردو میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو اس کو دلال کہا جاتا ہے۔ اور یہ دلالی جو ہے یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتی ہے کہ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا۔ اب دلالی صرف ایک ہی نہیں ہوتی جس کی طرف آپ کا ذہن شاید چلا گیا ہو، یعنی دلالی کرنا کہ دونوں کے درمیان، دو پارٹیوں کے درمیان ایک مڈل مین کا کردار ادا کرنا۔ اور رانا ثناءاللہ نے الزام لگایا ہے کہ 50 ارب روپے کی ایک ڈیل کروائی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی مرزا شہزاد اکبر نے، جس میں سے 5 ارب روپیہ انہوں نے بطور کمیشن وصول کیا، اور اس بات کا انکشاف برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا۔ یہ وہی نیشنل کرائم ایجنسی ہے جس میں مرزا شہزاد اکبر، میاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں سلیمان شہباز شریف کے خلاف وہ کیس لے کر گئے تھے برطانیہ میں۔ ان کے اکاؤنٹ تقریباً 2 سال تک منجمد رہے، بالآخر منی لانڈرنگ کے کیس میں بالآخر نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ کیس اس میں دونوں کو بری کر دیا، یعنی شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے کو۔ اور یہ وہی نیشنل کرائم ایجنسی ہے جس نے تقریباً 139 ملین پاؤنڈ یعنی 13 کروڑ 90 لاکھ جو ہے وہ ملین پاؤنڈ
13,90,00,000 ملک ریاض سے لیے اور حکومت پاکستان کے حوالے کیے. اب یہ وہی نیشنل کرائم ایجنسی ہے بقول رانا ثناءاللہ جس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ مرزا شہزاد اکبر جو ہے وہ اس ڈیل میں ملوث تھے، انہوں نے یہ کمیشن حاصل کیا ہے. یاد رہے کہ اب فیٹف میں بھی یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی اور بہت سے ممالک میں اب یہ جو ریل اسٹیٹ میں جو لوگ ہیں، یہ پراپرٹی کا کام جو کرتے ہیں، جو ڈیولپرز ہیں، ان کا جو پیسہ باہر جاتا ہے وہ اس کو بھی منی لانڈرنگ تصور کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے، ان کے ساتھ فراڈ کر کے، کک بیکس، کمیشن، رشوت، یہ وہ حرام کا پیسہ ہے بنیادی طور پر، یہ پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے. اب اس میں سے 5 ارب کمیشن کا یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. لیکن دعووں سے کچھ نہیں چلے گا جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں آتا، آپ مقدمات قائم نہیں کرتے. اور مرزا شہزاد اکبر اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، آپ ان کے خلاف برطانیہ کی عدالت سے رجوع کریں، نیشنل کرائم ایجنسی سے رجوع کریں اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں. جس طرح انہوں نے آپ کے ثبوت ان کو دیے تھے، آپ ان کے ثبوت برطانوی حکومت کے حوالے کریں تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے اور جلد ہو. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.